مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الشمس جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کو کہا گیا، اور القمر جو ہے وہ آپ کی زوجہ محترمہ کو کہا گیا جو خاتون ہے۔ یعنی یہاں پر شوہر کو سورج کہا گیا اور بیوی کو قمر کہا گیا، چاند کہا گیا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ویسے ہم بھی اس پہ غور کریں ذرا جی۔ سورج جو ہے وہ ہمیشہ روشنی دیتا ہے، چاند جو ہے وہ روشنی لیتا ہے۔ اس سے معلوم کیا پڑتا ہے؟ چاند جو ہے وہ لینے والا بنے سورج سے اور آگے دینے والا بنے تو یہی اس کے لیے بھلائی ہے۔ کیا ہے اس میں؟ اسی میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ یعنی چاند جو ہے وہ لے روشنی سورج سے جی۔ اس سے یہ بھی لازم سمجھ آتا ہے مسئلہ جو ہمارے فقہا نے بیان کیا ہے، مرد پر لازم ہے کہ وہ علماء کے پاس جائے، مدارس میں جائے، مساجد میں جائے۔ جیسے ہمارا یہاں درس کا سلسلہ ہے، جمعہ کی پوری دنیا میں مساجد میں ہوتا ہے، درس کا سلسلہ ہوتا ہے جمعہ کے وقت میں، تو ایسے اوقات میں جائے، مسجد میں جا کر کے سیکھ کے آئے ہیں جی۔ سب سے بڑا استاد جو ہے وہ عورت کے لیے اس کا شوہر ہے، شادی سے پہلے اس کا ابا ہے، شادی سے پہلے اس کا بھائی ہے، یہ اس کے استاد ہیں۔ یہ جائیں عورتیں، یہ جا کر کے مرد جو ہیں یہ جائیں اور جا کر کے سیکھ کے آئیں، سیکھنے کے بعد جو ہے یہ آ کر کے گھر سکھائیں۔ یہ کیا کریں؟ گھر سکھائیں۔ سورج جو ہے یہ روشنی دے چاند کو، اور چاند جو ہے یہ روشنی بانٹے آگے ہیں۔ مطلب یہ کہ مرد جو ہے وہ خود سیکھے، سکھانے کے بعد اپنی بیوی کو سکھائے اور بیوی کی تربیت کر دے، اور بیوی جو ہے وہ آگے اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ جیسے دن کے وقت سورج چمکتا ہے، ہوتا چاند بھی ہے لیکن دکھتا نہیں۔ چاند جو ہے وہ روشنی لیتا ہے سورج سے ہیں جی، لینے کے بعد جو ہے اس کے بعد پھر اپنے رات کے وقت وہ روشنی آگے بانٹتا ہے۔ اسی طرح کر کے عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے علم حاصل کرے، حاصل کرنے کے بعد پھر اپنے بچوں کو بانٹے، یعنی اپنے بچوں کو علم سکھائے، اپنے بچوں کو علم سکھائے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ دوسرا مسئلہ دیکھیں، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک سورج رہتا ہے نا، ہوتا چاند بھی ہے اس وقت لیکن چاند دکھتا نہیں ہے۔ اس سے جو ہے وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اہل اللہ کی کرامات پر، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں ان کی تو کرامت اتنی مشہور نہیں ہے، جبکہ امت کے بڑے اولیاء جو ہیں وہ صحابہ کرام علیہ رضوان ہی ہیں۔ نہیں سمجھ پڑا؟ امت کے بڑے اولیاء جو ہیں وہ حضور کے صحابہ ہیں۔ سب سے بڑے ولی جو ہیں اس امت کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد حضرت عمر ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان ہیں، ان کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ ولایت کا سلسلہ ہے۔ تو ان سے کرامتیں اتنی صادر کیوں نہیں ہوئی؟ بعد کے شیوخ سے، اسلاف سے، بزرگوں سے اتنی زیادہ ظاہر ہوئی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے، جب آفتاب جو ہے وہ اپنے جوبن پر ہو ہیں جی، تو چاند جو ہے وہ اپنی چمک نہیں دکھاتا، چاند اپنی چمک نہیں دکھاتا۔ اسی طرح کر کے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں یہ آقا علیہ السلام کے آفتاب نبوت کی روشنی میں تھے ہیں جی۔ آفتاب نبوت جو ہے اپنے جوبن پر چمک رہا تھا، تو اس لیے ان سے جو ہے نا ایسی باتیں جو ہے نا وہ صادر نہیں ہوئی، صادر ہوتی بھی تھی تو وہ بیان ہی نہیں کرتے تھے ان چیزوں کو۔ سمجھائے نا مسئلہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کرامتیں دیکھیں آپ کتابوں کو اٹھا کر ہاں جی، آپ کی کرامتیں وہ چند ایک بیان کریں گے علماء، حضرت عمر کی چند ایک بیان کریں گے علماء جو ہیں، باقی بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی اسی طرح کریں گے ہاں جی۔ سورج کے سامنے چاند جو ہے وہ اپنی چمک نہیں دکھاتا، یہ ذہن میں رہے مسئلہ۔ اور جیسے میں نے پچھلا مسئلہ بیان کیا کہ استاد وہ سورج جو ہے وہ سکھاتا ہے چاند کو، سارا دن روشنی دیتا ہے، اس کے بعد پھر چاند جو ہے وہ اپنے موقع پر، اپنے مقام پر آ کے چمکتا ہے۔ اسی طرح کر کے شاگرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ استاد کے سامنے چمکنے کی کوشش نہ کرے، استاد کے سامنے شاگرد نہ چمکے۔ جب وہ چمکنے کی کوشش کرے گا تو ظاہری بات ہے اس کا وجود ہی نہیں رہے گا پھر ہاں جی۔ اس سے ایک مسئلہ اور ثابت ہوتا ہے، ہمارے محدثین نے بیان کیا ہے ہاں جی، اصول حدیث کی کتابوں میں ہمارے محدثین نے بیان کیا کہ جہاں بڑے استاد بیٹھے ہوں، چھوٹا استاد جو ہے اس کے لیے جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے کہ ان کی موجودگی میں جناب وہاں پہ استاد بن جائے ہاں جی۔ میں ان کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ کسی شہر میں بڑے محدث بیٹھے ہوں تو وہاں پر چھوٹے محدث کو حدیث بیان کرنے کی اجازت کو نہیں،
وہاں بیان نہ کرے. بڑے جو بھی بندہ آئے نا ان کے پاس وہ کہے جی آپ جو ہے نا ان کے پاس حاضر ہوں, وہ بڑے استاد ہیں ہمارے, بڑے محدث ہیں, ان کے پاس جائیں اور ان سے سیکھ کر کے آئیں. جب سورج چمک رہا ہو تو چاند جو ہے اپنی چمک ظاہر نہ کرے. چاند تب اپنی چمک ظاہر کرے جب سورج جو ہے وہ پردے میں چلا جائے, جب سورج پردے میں چلا جائے, ہاں پھر جو ہے اپنی چمک دکھائے لوگوں کو, پھر جناب اپنا نور بانٹے, روشنی بانٹے, سارا کچھ کرے. یہ ہمارے محدثین تو اتنا تک بیان کرتے ہیں کہ بڑے محدث کی موجودگی میں اپنی جناب مسند نہ لگائی جائے, جو بھی لوگ آئیں ان کو انہیں کے پاس بھیجا جائے, کیونکہ بڑوں کی پھر برکت اپنی ہوتی ہے. جی نہیں سمجھ آیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں آپ کے شاگرد جو ہیں, بعض لوگ جو امام ابو یوسف کا بھی بیان کرتے ہیں, بعض امام محمد کا بھی بیان کرتے ہیں, انہوں نے جا کر کے اپنا الگ پڑھانا شروع کر دیا. امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ بھیجا, جا کر کے فرمایا کہ یار میرا نام نہ لینا اور اس سے جا کر کے یہ 4 مسئلے تو پوچھ کے آؤ. جی وہ گئے, جا کر کے انہوں نے وہ مسئلے پوچھے. وہ بھی بہت بڑے مجتہد تھے, لیکن انہیں پتہ نہیں تھا جن کی مسند سے, جن کے حلقہ درس سے اٹھ کر کے آپ آ رہے ہیں, وہ تو محدثین کے بھی اب ہیں, وہ تو مجتہدین کے بھی اب ہیں, وہ تو امام اعظم ہیں. انہوں نے جب بندے کو بھیجا, کچھ طالب علم بھیجا, یہ جو بھی بھیجا بندہ, وہ گیا, جا کر کے اس نے وہ 4 سوال کیے تو ایک کا بھی جواب نہیں تھا. سمجھ گیا فوراً, اپنا جو تھا وہ مسند فوراً لپیٹی اور آ کر کے پھر آپ کے پاس بیٹھ گئے, دوبارہ بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے. اس لیے یہاں تو آج کل بھی شاگرد جو ہیں استاد کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں, آج یہ کرے مناظرہ جی ہمارے ساتھ. او بھائی تیرے لیے تو جائز نہیں تھا, تو ویسے کھڑا ہو جاتا, تو مناظرے کے لیے کھڑا ہو گئے, اور وہ بھی اپنے استاد کے ساتھ. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بڑی ضروری ہیں. اور یہاں پر جو بات چل رہی ہے وہ اس میں سبق سمجھنے کا کیا ہے؟ وہ سبق سمجھنے کا یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ بھی اپنے مرد کے سامنے, اپنے شوہر کے سامنے چمتکاری دکھانے کی کوشش نہ کرے, کیونکہ اس کے پاس بھی جو روشنی ہے وہ اسی سورج کی دی ہوئی ہے. کس کی دی ہوئی ہے؟ سورج کی دی ہوئی ہے. چاند کا کام ہے سورج کی اتباع کرے, پورا دن جو ہے اس سے روشنی لے اور رات میں وہ اپنی روشنی بانٹے, رات میں اپنی روشنی بانٹے. تو اس لیے بانٹے آگے, جس نے دیا اسی کے سامنے اگر اکڑ پھونک کرنے لگے تو پھر تو نقصان کرے گی نا اپنا. تو اسی طرح کر کے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں عورت کو چاند کہا ہے, مرد کو سورج قرار دیا ہے. اس میں بہت بڑی بات ہے ہمارے سمجھنے کی, ہمارے غور کرنے کی, کہ خواتین جو ہیں, جیسے آج نعوذ باللہ من ذالک انگریزی طبقہ جو ہے, ہمارے ہاں پہلے یہ نعرہ لگاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, الرجال قوامون علی النساء, مرد جو ہیں یہ عورتوں پر افسر ہیں, مرد عورتوں پر افسر ہیں, مرد قوی ہے عورت سے. جی لیکن پہلے نعرہ کیا لگا یہاں پاکستان میں کہ مرد اور عورت جو ہیں دونوں برابر کے حقوق ہیں, ان کے دونوں جو ہیں وہ کندھے سے کندھا ملا کر کے چلیں گے, کندھے سے کندھا ملا کر کے چلیں گے. اندازہ لگائیں. پھر جناب انگریزوں نے نعرہ لگایا لیڈی فرسٹ, لیڈی فرسٹ, تو پھر وہ فرسٹ آ گئی ہے یا نہیں, وہ فرسٹ آئی تو اس نے آگے چلنا شروع کر دیا, یہ بیچارہ پیچھے چل رہا ہے. بچے بھی اس نے اٹھائے ہوئے ہیں, تھیلے سامان بھی سارے اس نے اٹھائے ہوئے ہیں, وہ تو اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ تو اٹھائے, لیکن جو ہے نا وہ آگے کیوں چلی, لیڈی فرسٹ کیوں ہو گئی؟ جبکہ حدیث پاک میں کیا بیان ہوا, جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبالغہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, قربان جائیں میرے آقا علیہ السلام کے اس خاندان پر اور اس چلنے پر, میرے آقا فرماتے ہیں, حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس بات کے, فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام آگے آگے چل رہے تھے, جہاں سے حضور قدم اٹھاتے تھے وہیں حضرت فاطمہ الزہرا کا قدم پڑ رہا تھا, جی, اور جہاں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم اٹھاتی تھی وہاں حضرت مولا علی کا قدم پڑ رہا تھا, تاکہ وہ قدموں کے نشان بھی مٹتے جائیں. بتائیں, ہمارے ہاں تو یہ جائز نہیں ہے کہ ہماری خواتین کے قدموں کے نشان کو دیکھ لے ہیں, اور ہمارے ہاں جو خواتین کے کپڑے بیچاریوں کے اوپر چھت پہ سکتے ہیں, جی, گلیوں میں ایسے لٹکے ہوتے ہیں, یہ جائز تو نہیں ہے بھائی, یہ تو جائز نہیں ہے کہ خواتین کے کپڑے جو ہیں اس طرح سر عام سامنے سکھائے جائیں. اللہ اکبر. حضرت پیر امام علی شاہ صاحب رحمہ اللہ, پیر بیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے خلیفے تھے, جی, مردوں کو کپڑے دھلنے کے لیے دھوبی کے پاس گئے تو ان کی پوتی تھی چھوٹی 5-6 مہینے کی, اس کی بھی قمیض چلی گئی ساتھ, وہ ہو جاتا نا بعد کا بھول میں ایسے ڈال دیے کپڑے, تو وہ چلی گئی. پورا ہفتہ آپ روتے رہے تھے, کھانا وانا نہیں کھاتے تھے اور گھر والوں کو لڑتے تھے, تم نے میری زندگی ساری کی عبادت ضائع کر دی ہے, زندگی ساری کی عبادت میری ضائع ہو گئی اس بات سے. ایک مسئلہ اور بھی بیان کر دوں, ہمارے ہاں بڑا یہ پہلے احتیاط ہوتی تھی, اب تو وہ کچھ بھی نہیں رہا. گھر کی خواتین کی جوتے ہیں, جی, جو پرانے ہو جاتے تھے وہ اس طرح بیچ نہیں جاتے تھے,
جس طرح آج بیچتے ہیں نا، یہ بیچنے کا کام نہیں تھا. یا تو کسی اگر پہننے کے قابل ہوتے تو کسی کو خاتون کو دے دیتے تھے، نہیں تو اس کو جلا دیتے تھے، اس کو ضائع کر دیتے تھے، یہ کہیں دفن کر دیتے تھے. کپڑوں کا بھی یہی کرتے تھے، گھر میں کہیں کام آ جاتے تو ٹھیک ہے، وگرنہ جو ہے نا اس طرح کر کے جس طرح بیچنے والوں کو بیچتے ہیں، باہر آ رہے ہوتے ہیں خریدنے والے کپڑے. بتائیں یار یہ غیرت ہماری کہاں مر گئی ہے؟ اس طرح بیچنا تو جائز نہیں ہے ابھی کپڑے خواتین کے گھر کے. مردوں کو بھی چاہیے وہ بھی اپنے کپڑے اس طرح نہ بیچیں. سمجھایا نہیں آیا سمجھ مسئلہ؟ ہاں، تو اس طرح ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں وہ سیکھنے والی ہوتی ہیں، آگے سکھانے والی ہوتی ہیں، خواتین کو بتانے والی ہوتی ہیں. بڑے سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. کپڑے جو ہے نا ہم ایسے دے دیتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ کئی سارے ایسی جادو کرا دیتے ہیں کپڑوں پر، جان پہچان نہیں ہوتی، صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے جو ہے نا وہ کسی پہ ڈال دیتے ہیں اس طرح کر کے. تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہیں جی. تو اچھا پھر لیڈی فرسٹ کیسے ہوئی جی؟ یہ تو ضمن مسئلہ آ گیا نا آپ کے سامنے بیان کر دیا. لیڈی فرسٹ ہو گئی بھائی، کیسے فرسٹ ہوئی ہے؟ بڑے بڑے مجمعوں میں مولوی بھی تقریر کرتے ہوئے پتہ کیا کہیں گے؟ خواتین و حضرات. خواتین پہلے آ گئی، حضرات بعد میں آ گئے. پہلے تو یہ پوچھنے بھی خواتین آئی کیوں یہاں پہ بھائی، جہاں حضرات موجود ہیں جہاں حضرات موجود ہیں وہ خواتین آئی کیوں ہیں؟ تو پھر میں صرف اس جملے پہ بات کر رہا ہوں، باقی تو جو معاملہ ہے وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. تو خواتین و حضرات کیوں بھائی؟ تو حضرات و خواتین کیوں نہیں ہیں جی؟ مطلب یہ کہ یہ بھی احساسی کمتری کا شکار ہو کر یہ بھی مان چکے ہیں کہ لیڈی فرسٹ ہی ہے، لیڈی فرسٹ. یہ خواتین و حضرات کا نعرہ جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کن کا دیا ہوا ہے؟ یہ انگریز کا دیا ہوا نعرہ ہے. سمجھایا نا مسئلہ؟ اچھا جی، ایک بات اور قابل غور ہے یہاں پر. مرد کو سورج کہنے میں یعنی یعقوب علیہ السلام کو سورج قرار دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اماں کو یہاں چاند قرار دیا. ہیں جی. آپ دیکھیں پورا دن چاند ہوتا ضرور ہے پر دکھائی دیتا ہے؟ انہیں دکھائی دیتا. ہیں جی. رات کا جب اندھیرا چھا جائے نا تب چاند دکھائی دیتا ہے. وہ بھی آنکھ والوں کو، اندھوں کو وہ بھی دکھائی نہیں دیتا. یہی حال عورت کا ہے. ہیں جی. عورت جو ہے وہ گھر سے باہر آئے گی تو پردے میں رہے گی، گھر سے باہر آئے گی تو پردے میں رہے گی، چمکے گی. جس طرح چاند جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں چمکتا ہے، عورت چمکے گی تو چار دیواری کے اندر چمکے گی. بس سمجھایا نہیں آیا سمجھ مسئلہ؟ وہ ایک شعر کہا تھا سید اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ نے. آپ فرماتے تھے حامدہ کو عورت ہوگی، لڑکی ہوگی اس وقت کی حامدہ، تو کہا کہ حامدہ چمکی نہ تھی جب تک انگلش سے بیگانہ تھی. حامدہ چمکی نہ تھی جب تک انگلش سے بیگانہ تھی. پہلے تھی، ہاں اب وہ ہے شمع محفل، پہلے وہ چراغ خانہ تھی. اب وہ ہے شمع محفل. سورج وہ دیا جلایا جائے تو سارے اسی کی طرف دیکھ رہے ہوتے نا، جی روشنی کی طرف سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کہا کہ اب وہ ہے شمع محفل، پوری محفل کو چمکا رہی ہے، پوری محفل کے گندے سے گندے بندے کی نگاہیں بھی اسی پہ پڑ رہی ہیں. اس نے کہا یہ یہاں پہ حامدہ کو جو چمکا گئی ہے نا یہ انگریزی تعلیم ہی چمکایا اس نے. تو کیا کہا، اللہ اکبر، اتنی بڑی بات کی ہے. یہ آیا مبارکہ کو دیکھیں اور سید اکبر الہ آبادی رحمہ اللہ کا شعر دیکھیں. حامدہ چمکی نہ تھی جب تک انگلش سے بیگانہ تھی. ہیں جی. اب وہ ہے شمع محفل، پہلے چراغ خانہ تھی. یعنی تھی چمکتی تب بھی تھی لیکن پہلے گھر میں چمکتی تھی، اب جو ہے وہ محفل میں چمک رہی. اس لیے جس طرح سورج اور چاند کا باہمی تعلق ہے اسی طرح کر کے میاں اور بیوی کا باہمی تعلق ہے. ہیں جی. تو اس سے جو ہے نا جتنے بھی مسائل میری سمجھ میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمائے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے. تو انشاءاللہ عز و جل کل جو ہے اس پر آگے بیان کریں گے. یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرما لیں. اذ قال یوسف لابیہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جی کو کہا، یا ابت، اے میرے ابا جان، انی رأیت، میں نے دیکھا ہے، 11 کوكبا، 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.